معزز سامعین، ہمارا ٹاپک عنوان ہے اخلاق نورانی۔ تمام انبیاء، تمام ائمہ معصومین اس لیے تشریف لائے، اس لیے زحمتیں اٹھائیں تاکہ انسانوں کا اخلاق نورانی ہو جائے۔ اگر انسان کا اخلاق نورانی ہو جائے تو اس کے لیے نہ دنیا میں مشکل ہے نہ آخرت میں مشکل ہے۔ مشکلات جو ہماری ہیں اس کا سبب خود ہم ہے کہ ہم نے اپنی تربیت نہیں کی ہے، اخلاق اسلامی کو ہم نے سنوارا نہیں ہے۔ اگر انسان کا اخلاق ٹھیک ہو جائے تو انسان حیوان صفت لوگوں میں رہ کر بھی زندگی اچھی گزار سکتا ہے۔ اگر اخلاق انسان کا ٹھیک نہیں ہے تو فرشتوں میں رہ کر بھی انسان پریشان رہے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔ اصل میں اخلاق ہے۔ اخلاق اگر آپ کا وجود جو ہے، شخصیت جو ہے، پرسنالٹی جو ہے، وہ ظاہری خوبصورتی پہ نہیں ہے، اصل آپ کا وجود یعنی آپ کا اخلاق۔ اگر آپ کا اخلاق بہتر ہے، مرنے کے بعد بھی لوگ دعائیں دیں گے، مرنے کے بعد بھی لوگ فاتحہ پڑھیں گے۔ اگر آپ کا اخلاق درست نہیں تو جیتے وقت زندگی میں کوئی آپ کو ملنا پسند نہیں کرے گا۔ صلوات پڑھی محمد۔ دوسروں کو چھوڑیے، جن بیچاروں کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا ان سے اپنے بچے بھی بیزار ہوتے ہیں، بیوی بھی بیزار ہوتی ہے۔ ہاں جی، بس گھر میں جیسے آ گیا کوئی بھیڑیا گھر میں آ گیا، سب چپ چاپ ہیں کہ اب کہیں یہ برسے نہ، کہیں غصے میں نہ آئے۔ لہٰذا اخلاق بڑی نعمت ہے عزیزان گرامی، اصل نعمت اخلاق ہے۔ تو اخلاق کو سدھارنا ہمارا فرض ہے، ہمارے پہ واجب ہے کہ ہم اپنا اخلاق بہتر بنائیں۔ اور اگر اخلاق بہتر بن گیا تو یقیناً پھر آپ کے لیے جنت بہشت انتظار میں ہے۔ صلوات پڑھی محمد۔ اور اگر ہم نے دنیا میں اپنا اخلاق نہیں سدھارا، ہاں جی، اگر یہاں اخلاق ٹھیک نہیں کیا تو پھر اللہ پاک نے بھی ایک بندوبست کیا ہے ہمارے اخلاق سدھارنے کا، اور وہ بندوبست ہے جہنم۔ صلوات پڑھی محمد۔ اب دیکھیں جہنمیوں کی ایک صفت بھی اللہ نے بتلائی ہے کہ جہنمی جو ہے نا نکلنا چاہیں گے جہنم سے مگر پھر گر جائیں گے، پھر چڑھیں گے کہ اوپر جائیں، جہنم سے نکلے پھر گر جائیں گے۔ یہ مثال ہے حدیث کی کہ جہنمی نکلنا چاہیں گے نہیں نکل سکیں گے۔ کیا مقصد ہے؟ یعنی ان کا ارادہ ضعیف ہے۔ جو لوگ دنیا میں بری عادتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں نہیں کر سکتے، یعنی ان کے اندر ابھی جہنمی صفت موجود ہے کہ جہنم سے نکلنا چاہتے ہیں مگر نہیں نکل سکتے۔ صلوات پڑھی محمد۔ ارادہ جس کا ضعیف ہے تو وہ ابھی تک اس کے اندر جہنمی صفت ہے۔ جس کا ارادہ مضبوط ہے، بس آج میں نے اس بری عادت کو ختم کرنا ہے تو وہ ختم کر دیتا ہے، کیونکہ ول پاور اس کا مضبوط ہے۔ یہ صفت ہے بہشت کی، یہ صفت ہے جنت کی۔ دیکھیے برا اخلاق والا اگر جنت میں چلا بھی جائے اسے مزہ نہیں آئے گا۔ آپ کہیں کیوں مزہ نہیں آئے گا؟ جنت میں تو ساری نعمتیں ہیں، ہر نعمت ہے، ہر مزہ ہے، ہر سکون ہے، مگر جس کا اخلاق اچھا نہیں ہے یقین جانیے اس بیچارے کو جنت بھی اچھی نہیں لگے گی۔ وہ کیسے؟ اب دیکھیے جس کا اخلاق برا ہے اس کے دل میں حسد ہے۔ جنت میں اللہ نے بہت بڑی جگہ دے دی، اب وہ نکلا سیر کرنے کے لیے، اپنے گھر سے نکلا تو دیکھا بازو میں اس کا گھر ہے جو اسے پسند نہیں ہے کہ یہ کم بخت جنت میں کیوں آ گیا۔ صلوات پڑھی محمد۔
وہی اندر سے جلنے لگے گا نا کہ یہ کم وقت بھی جنت میں آ گیا. اب جو اندر سے جلے تو اس کے لیے جنت میں مزہ تو نہیں ہے. صلوات پڑھی محمد والے. لہذا اخلاق کو بہتر بنائیں تو جہاں بھی آپ چلے جائیں گے وہاں آپ کے لیے جنت ہے. اور جب اخلاق اچھا نہیں، اب جنت میں بھی چلے جائیں آپ ٹینشن میں رہیں گے. اصل انسان کا اخلاق ہے. عزیزان گرامی، پیارے نبی پاک اس دنیا میں تشریف لائے یزکیہم، ہمارا اخلاق بہتر بنانے کے لیے، ویعلمہم الکتاب، اور ہمیں علم دینے کے لیے. صلوات پڑھیں محمد وعلی. اور اخلاق کو بہتر بنانے کے لیے مختصر اور جامع ساری اخلاقی چیزیں آ جائیں. وہ میں نے ابھی تک 30 سال 40 سال جو اسٹڈی کی ہے تو حدیث معراج سے بہتر کوئی حدیث میں نے نہیں دیکھی. کمپلیٹ اخلاق، ہر چیز اس میں آ گئی. یہ معراج کا تحفہ ہے کہ یقین جانے اس حدیث معراج کو کوئی سمجھ لے اور اس پہ عمل کر لے، اس انسان کا اخلاق ابو ذر جیسا اخلاق ہو جائے گا، سلمان فارسی جیسا اخلاق ہو جائے گا، حبیب ابن مظاہر جیسا اخلاق ہو جائے گا. انسان کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی اگر اس حدیث سے معراج کو سمجھ لے اور اس پر عمل بھی کرے. اصلاً دنیا میں ہر مشکل اس کی ختم ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی. یہیں خدا بند عالم اسے بہشت عظیم عطا فرمائے گا. صلوات پڑھی محمد وعلی. یعنی معراج کا مقصد یہ تھا کہ اللہ پاک ہمیں ایک تحفہ بھیجنا چاہتا تھا تاکہ ہم اپنے اخلاق کو بہتر کر لیں، اور یہ بھی بتانا تھا کہ یہ نبی پاک جو تمہیں درس دے رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اخلاق کریمانہ رحیمانہ کی وجہ سے تم اسے اپنا جیسا سمجھ بیٹھو. یہ عالم نور کی مخلوق ہے، تم عالم خاک اور مادہ کی مخلوق ہو. اللہ کے رسول عالم نور کے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا الا لہ الخلق والامر، دو مخلوقیں اللہ نے خلق کی ہے. ایک کے لیے کہا خلق اور ایک کے لیے کہا امر. ایک خلق اور ایک امری مخلوق، کیا فرق ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، یہ مثلا انسان اس طرح خلق ہوا ہے. پہلے نطفہ تھا، ایک اسپرم تھا، پھر گوشت کا لوتھڑا بنا، پھر اس میں ہڈیاں آئیں، پھر ہڈیوں پہ گوشت چڑھا، پھر اس میں روح آ گئی، یہ انسان بنا. یہ اسٹیج بائی اسٹیج ہے. ایک اسٹیج نطفہ، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر ہڈیاں، پھر ہڈیوں پہ گوشت، پھر روح آئی. یہ خلق ثم خلقنا. اور ایک مخلوق ہے امری. امر کیا ہے؟ خدا نے امر کر دیا ہو جا، کن فیکون، فوراً ہو گیا. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں وہ نطفے سے پیدا نہیں ہوئے، ان کا تو باپ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھتے محمد وعلے. یہ بتانے کے لیے کہ انبیاء کو اپنے جیسا نہ سمجھ بیٹھنا. ایک نبی کو اللہ نے ایسے خلق کیا بغیر باپ کے خلق کر دی. یہ تمہاری طرح نہیں ہے، یہ مخلوق امری ہے. اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئے. اسٹیجز کی بات نہیں ہے کہ نطفہ ہو، گوشت کا لوتھڑا ہو، پھر ہڈیاں ہو. اللہ نے کہا ہو جا، ہو گئے. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پھپھی کو گھر میں بلاتے ہیں کہ آج میرے گھر میں عظیم بیٹے کی ولادت ہے جس کے انتظار میں دنیا ہے. آج مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے. پھپھی سے کہا کہ تم گھر میں رہو، بلایا پھپھی کو. پھپھی نے کہا کہ یا مولا، یا امام، حضرت نرجس خاتون امام مہدی علیہ السلام کی والد، کوئی آثار حمل نہیں ہے. حمل والی عورت کا تو پیٹ بڑا ہوتا ہے، اس کے آثار ہوتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ آج بچہ ہونے والا ہے. امام حسن عسکری فرماتے ہیں ہم آل محمد کی خلقت الگ ہے، دنیا والوں کی الگ ہے.
کہا کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ اچانک پوری رات امام کی پھپھی انتظار میں رہتی ہے، کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ کہا میں نے دیکھا حضرت نرجس خاتون امام مہدی کی والدہ سجدے میں ہے، آدھی رات کو دیکھا ایک اور بچہ بھی سجدے میں ہے، ذکر کر رہا سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی و بحمد۔ صلوات پڑھ دے محمد مولا۔ یہ بتانے کے لیے کہ یہ نبی تمہارے جیسا نہیں ہے۔ جبریل کو نور مانتے ہو، سب مانتے ہیں، جتنے فرقے جبریل نور ہے۔ ہاں جی، جبریل رک گئے صدر المنتہا پہ، کہا اللہ کے نبی اگر ایک قدم آگے بڑھا جل کے راکھ ہو جائے۔ نوری مخلوق کہہ رہی ہے کہ اگر ایک قدم آگے بڑھا جل جاؤں گا۔ ہمارے نبی پاک اور آگے بڑھ گئے، اللہ نے بتایا میرے نبی کا نور جبریل کے نور سے افضل ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ عزیزان یہ مقصد۔ آئیے اب حدیث معراج، جو اللہ نے تحفہ دیا انسانوں کے لیے وہ کیا ہے؟ بہترین تحفہ، اگر اس پہ عمل کریں ہر ایک کی زندگی نور و سکون سے بھر جائے گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ گفتگو سن رہے ہیں آپ ہر دن، سب سے پہلا استاد اخلاق خود خدا ہے، اور دوسرا استاد پیارے پاک نبی۔ اب خدا فرماتا یا احمد، خدا ہے اور خدا کا محبوب ہے، کوئی فاصلہ نہیں، صدر المنتہا۔ یا احمد مجھے میری عزت و جلال کی قسم، خدا قسم کھا رہا ہے۔ قسم اس وقت کھائی جاتی ہے جب بہت اہم چیز ہو۔ خدا فرماتا ہے یا احمد مجھے عزت و جلال کی قسم، اگر کوئی 4 چیزوں کی ضمانت دے، 4 چیزیں کر لے، 4 صفتیں اپنے اندر پیدا کر لے، اگر کوئی 4 چیزوں کی ضمانت دے دے میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ قسم کھا کے خدا کہہ رہا ہے۔ عزیزوں میں نے عرض کیا لوگ اس لیے گناہ کرتے ہیں کہ خود کو پہچانا نہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے۔ اے انسان تیری قیمت بہت بڑی ہے، قرآن سے پوچھ تیری قیمت کتنی ہے۔ پوری دنیا کی دولت حکومت کوئی تجھے دے تب بھی تیری قیمت اس سے زیادہ ہے، کہ اللہ نے تجھے امانت دی ہے۔ انا عرضنا الامانہ، وہ امانت اللہ نے کسی کو نہیں دی جو انسان کو دی ہے، اور وہ امانت روح ہے جسے فنا نہیں۔ پوری دنیا کی حکومتیں فانی ہیں، پوری دنیا کی دولتیں فانی ہیں، مگر اللہ نے جو چیز تجھے دی ہے وہ فانی نہیں ہے۔ خود کو نہ بیچ حکومت کی خاطر۔ شمر و یزید نے خود کو بیچ دیا، نہیں پہچانا۔ حر نے خود کو پہچانا کہ میری قیمت کیا ہے، ہاں، اور جس نے خود کو پہچانا، زمانے کے امام بھی جب اس کی قبر پر جاتے ہیں کہتے ہیں میرے ماں باپ تجھ پہ فدا۔ اب حر کا مقام دیکھیں کتنا بلند۔ خود کو پہچان، تیری قیمت کیا ہے۔ کچھ لذت کے سامنے خود کو بیچ دیتے ہیں، شہرت کے سامنے چند ٹکوں میں بک جاتے ہیں۔ اے انسان، اس حدیث میں خدا تجھے اپنی قیمت بتا رہا ہے۔ اے انسان، تیری کم سے کم قیمت یہ ہے کہ تو جنت کے مقابلے میں خود کو بیچ، کیونکہ روح تیری لافانی ہے اور جنت بھی لافانی ہے۔ پیسے فانی ہیں، حکومتیں فانی ہیں، شہوت لذتیں فانی ہیں، فانی کے مقابلے میں خود کو نہ بیچ۔ اگر کوئی فرض کریے $1 بلین دے دے، ہاں جی، اور اس کے بدلے میں ایک پھٹی پرانی گاڑی لے لے تو کہیں گے کتنا بے وقوف ہے۔
عزیزان گرامی، حالانکہ دونوں مادی چیزیں ہیں، لیکن آپ خود کو بیچ رہے ہیں کس کے مقابلے میں؟ فانی چیزوں کے مقابلے میں. اور آپ کا وجود یعنی آپ کی روح کو تو فنا نہیں ہے، روح تو ابدی ہے. دنیا فانی ہے، دنیا کی نعمتیں فانی ہیں، مادی نعمتیں، پیسہ، حکومت فانی ہے، مگر تیری روح فانی نہیں. لہذا کم سے کم قیمت ہے یہ روح کی. اس سے بھی بلند انسان کے درجات ہیں کہ انسان ولی خدا بنے، انسان عاشق خدا بنے. اس سے بھی بلند، کم سے کم قیمت جو تیری ہے کہ خود کو نہ بیچ، اگر بیچ تو جنت کے مقابلے میں بیچ. صلوات پڑھ دے محمد اللہ اکبر. خدا نے فرمایا 4 چیزوں کی ضمانت دے دے. ہاں، میں تجھے جنت کی ضمانت دوں گا. اللہ اکبر. اب پہلی چیز کیا؟ یا احمد زبان سے مستحب یعنی اچھی بات کے سوا کوئی بات نہ کر. اصل میں زبان ہے. انسان کی بدبختی، بد اخلاقی بھی زبان سے ہوتی ہے نا. دشمن بھی تو زبان سے بنتے ہیں نا. پہلی شرط اللہ نے کیا رکھی؟ زبان سے اچھی بات کے سوا کوئی بات نہ کر. جو بھی کا مستحب کا، ہاں، جس سے تجھے فائدہ ہو، دین کا یا دنیا کا. عزیزان گرامی، یہ زبان انسان کو بدبخت بناتی ہے. 17 سے زیادہ گناہان کبیرہ لوگ زبان سے کرتے. جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، غیبت گناہ کبیرہ ہے، تہمت گناہ کبیرہ ہے، جھوٹی گواہی گناہ کبیرہ. 17 گناہ، اور چھوٹے چھوٹے گناہ 100 سے زیادہ گناہ ہیں لوگ زبان سے کرتے، انہیں پتہ ہی نہیں. مولا علی فرماتے جس نے زبان پہ کنٹرول کر لیا اس نے آدھا دین بھی بچا لیا، آدھا ایمان بھی بچا لیا. صلوات پڑھ دے محمد. ہمیں پتہ ہی نہیں، بغیر سوچے لوگ بولتے ہیں. کچھ لوگ اتنا بولتے ہیں جب تک نہ بولے کھانا ہضم نہیں ہوتا. صلوات پڑھی محمد. بولنے کی عادت. ہر لفظ جو قرآن کہتا ہے، جو لفظ تیری زبان سے نکل رہا ہے وہ لکھا جا رہا ہے. زبان بہت اہم ہے. پہلی شرط اللہ نے کہا زبان سے وہ بات کر جو مستحب ہو، تیرے دین کے لیے فائدہ مند ہو یا آخرت کے لیے. ہر چیز زبان پہ نا. مولا علی فرماتے زبان درندہ ہے، حیوان خطرناک. اگر تو نے اس کو آزاد کر دیا یہ تجھے چیر پھاڑ کے ختم کر دے گا، تیرے سکون کو برباد. جتنے بھی جھگڑے بھی ہوتی ہیں زبان سے، ٹینشن کی وجہ بھی زبان، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے ہاں جی کہ زبان کیا بری چیز ہے. مولا علی کہتے ہیں درندہ ہے یہ، درندہ. زبان کو معمولی نہ سمجھ. اسی لیے اللہ نے اسے 32 دانتوں کے قید میں رکھا ہے. یہ درندہ ہے، اسے آزاد نہ کر، یہ تیرے دین کو برباد کر دے گا، ایمان کو برباد کر دے گا. ایک استاد اخلاق کہتے صبح اٹھو پہلے زبان کو نصیحت کر کہ اے میری محترم زبان، دیکھ غلط بات تو کرتی ہے، پٹائی میری ہوتی ہے. صلوات پڑھی محمد. تم مہربانی کر کے ایسی بات نہ کر کہ لوگ مجھے مارے اور پیٹے اور میرے دشمن بنے. سب چیز زبان ہے. اسی لیے حدیث معراج میں پہلی شرط اللہ نے کہا کہ زبان کا جو اچھی بات ہو، دنیا کا فائدہ، دین کا مستحب فائدہ. صلوات پڑھی محمد والا. یا احمد زبان سے صرف مستحب بات کر اور ذہن میں شیطان کے وسوسوں کو نہ آنے دے. دوسری شرط کیا ہے جنت میں جانے کی؟ کہ شیطان کو یوسوس فی صدور الناس من الجنت والناس، ذہن میں، خیال میں شیطان کے وسوسوں کو آنے نہ دے. دیکھیے اصل چیز ہے، اصل کنجی ہے، کلید ہے، کی ہے سارے مسائل کی.
دیکھیے انسان گناہ کب کرتا ہے؟ فوراً کوئی گناہ نہیں کرتا ہے، پہلے گناہ کا خیال آتا ہے، پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ خیال کیسے آتا ہے؟ شیطان وسوسہ کرتا ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس، انسانوں میں بھی ہے شیطان اور جنوں میں بھی وسوسہ کہ چلو بھائی چلتے، انڈیا کی مووی لگی ہے، یہ وسوسہ شروع ہو گیا، چلو جی چلو فلاں جگہ جوا کھیلنے چلتے۔ پہلے خیال گناہ آتا ہے، اللہ نے کہا پہلے زبان کو پاک کر پھر خیال کو پاک کر، کہ شیطان کا وسوسہ نہ آنے پائے، یہ دوسری شرط ہے۔ خیال اگر انسان کا پاک ہو گیا تو پھر گناہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ دیکھیے پہلے گناہ کا خیال آتا ہے پھر انسان گناہ کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں یہ تمہیں نہیں کہتا کہ زنا نہ کرو، تو پھر کیا کہتے ہیں آپ؟ حضرت عیسیٰ کہتے ہیں میں کہتا ہوں زنا کا خیال بھی نہ کرو۔ توجہ فرمایا آپ نے؟ کسی نے امام علی رضا علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا مولا کیا آپ گناہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے؟ دو سوال۔ امام رضا علیہ السلام 8ویں امام سے نبی کی جان، مولا کیا آپ گناہ نہیں کر سکتے؟ گناہ کی طاقت نہیں ہے؟ اتنی خوبصورت عورتیں کبھی آپ اسے دیکھتے نہیں؟ کیا آپ گناہ نہیں کر سکتے یا نہیں کرتے؟ امام نے کہا ہم گناہ نہیں کرتے، گناہ کر سکتے، گناہ کی طاقت کا بولا وہ کیسے؟ امام نے اس کا ہاتھ پکڑا، لے گئے پریکٹیکلی، دیکھا ایک جگہ ٹوائلٹ کا کچرا نکل رہا تھا، نجاست نکل رہی تھی۔ امام نے کہا اس نجاست کو تو کھائے گا؟ نہیں مولا استغفر اللہ، کہ تو کھا سکتا ہے نا؟ ہاں کھا سکتا ہوں مگر کبھی نہیں کھاؤں گا، تصور بھی نہیں کروں گا اس گندگی کو جو ٹوائلٹ کی نکل رہی ہے، مولا میں تصور بھی نہیں کروں گا کہ کبھی میں کھانے کا تصور۔ کہا جس طرح سے یہ ٹوائلٹ کی نجاست جو نکل رہی ہے تو اس کھانے کا تصور نہیں کرتا، ویسے ہم اہل بیت گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے، تصور بھی نہ کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں وہ علم دیا ہے کہ گناہ کی نجاست ہمارے سامنے ہے۔ شیطان تمہیں دھوکہ دے سکتا ہے کیونکہ تمہاری برزخی آنکھ نہیں ہے، نہ تم گناہ کی نجاست کو دیکھ رہے ہو نہ گناہ کے عذاب کو دیکھ رہے ہو، صرف لذت کے دھوکے میں آ کے تم گر جاتے ہو گناہ۔ اسی لیے حکم ہے وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تم بھی اتنی عبادت کرو، تم بھی اتنی عبادت کرو تاکہ اللہ تمہیں گناہ کی نجاست دکھا دے، اور جب تم بھی گناہ کی نجاست دیکھو گے تو تصور بھی نہیں کرو گے گناہ کا۔ عزیز اولیاء خدا ہیں، معصوم نہیں ہے، نبی نہیں ہے، امام نہیں ہے، مگر اللہ نے برزخی آنکھ ان کی کھول دی ہے، وہ گناہ کی نجاست کو دیکھتے ہیں، ہاں وہ شیطان کے دھوکے میں نہیں آتے، کیونکہ دیکھ رہے ہیں نجاست ہے، دیکھ رہے ہیں عذاب ہے، وہ گناہ کا تصور بھی نہیں کرتے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اب دیکھیے برزخی آنکھ بھی سمجھ لیں کیا ہے، یہ علم بھی اللہ پاک نے صرف محمد و آل محمد کے چاہنے والوں کو عطا کیا، علم عرفان۔ صلوات پہ محمد۔ یہ ہر ایک کو علم نہیں دیا گیا، اسی علم میں ایسی ریاضتیں ایکسرسائز ہوتی ہیں کہ انسان کی برزخی آنکھ کھل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ برزخی آنکھ اگر کسی کی کھل جائے اس کے بھی لیولز ہیں، تو اگر قبر کو وہ دیکھے تو اسے پتہ چل جاتا ہے اس قبر پہ عذاب ہے یا رحمت نازل ہے۔ اور ایسے اولیاء خدا آج بھی ہیں قم میں، مشہد میں۔ آیت اللہ بہاؤدینی امام خمینی کے ساتھی تھے، کہتے تھے قبرستان جاتے تھے کئی گھنٹے، گرمی ہو دھوپ ہو سردی ہو، گھنٹے کسی قبر پہ کھڑے ہو جاتے، شاگرد ساتھ تھک جاتے تھے، قبلہ چلیے بہت دیر ہوگی،
کہا بیٹا تم چلے جاؤ، میں کیسے جا سکتا ہوں، دیکھ رہا ہوں اس بیچارے پہ عذاب ہو رہا ہے، کچھ اور پڑھوں اس کا عذاب کم ہو۔ اولیاء خدا یہ برزخی آنکھ کیسے کھلتی؟ ایک واقعہ بتاؤں کہ اصفہان میں ایک شاگرد تھا علم عرفان کا، اس نے کہا میں برزخی آنکھ کھل گئی تو پھر انسان گناہ نہیں کر سکتا، جیسے ابھی امام نے کہا کہ ہم تصور نہیں کر سکتے، جیسے تو نجاست کے کھانے کا تصور نہیں کرتا اس طرح ہم گناہ کا، کہ ہمیں گناہ کی نجاست کا پتہ ہے۔ تو برزخی آنکھ کھل جائے تو انسان یہ منزل یقین کی مل جاتی۔ اس نے کہا استاد کو کہ میں برزخی آنکھ کا بہت سخت ہے، برداشت کرو گے؟ کہ انشاءاللہ کروں گا۔ 40 دن کا یہ وظیفہ ہے، قبرستان میں رات کو انجام دینا۔ اب جو انسان بزدل ہوگا، ڈرپوک ہوگا، وہ رات کو کہاں پوری رات قبرستان میں گزارے گا؟ یعنی یہ وہی ہے جس کے توحید مضبوط ہے، صرف خدا کا ڈر ہے، اتنا توکل یہی ہے۔ یہ 40ویں رات تھی، اس کا وظیفہ تھا۔ تو وہاں شاہ کی حکومت کا زمانہ تھا، کوئی افسر تھا شاہ کا، اس کی قبر تھی تازہ۔ ایران میں ایک اچھی چیز ہے، جب بھی مر جائے تو اس پہ 3 دن ان 3 راتیں قرآن کی تلاوت کرتے۔ یہ خود بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی وصیت۔ یہ ہمارے پاکستان انڈیا میں بھی ہونا چاہیے، کیونکہ سخت ضرورت ہوتی ہے مرحوم کو، خصوصاً پہلی 3 راتیں قرآن کی تلاوت کی۔ تو وہ پیسے والا آدمی تھا، اس نے ایک قاری رکھا ہوا تھا، وہ تلاوت کر رہا تھا اور یہ اپنا وظیفہ کر رہا تھا۔ اب اچانک اس آخری رات تھی، اس کی آنکھ کھلے گی یا نہیں کھلے گی؟ اچانک اس کی برزخی آنکھ کھل گئی، اس نے کیا دیکھا کہ آسمان سے آگ کا تیر آ رہا ہے سیدھا اس قبر میں، پوری قبر آگ سے بھر گئی ہے۔ اب بتائیے پھر اس کا کیا حال ہے؟ تڑپ رہا ہے، چیخ رہا ہے، جل رہا ہے، اور یہ دیکھ رہا ہے۔ اب اس سے برداشت نہیں ہوا، سخت برف باری تھی، -20 پتہ نہیں کتنی سردی، اور شہر بھی دور۔ اس نے اس قاری سے کہا کہ میں جا رہا ہوں۔ کہا تم مر جاؤ گے، کیسے رات کو جاؤ گے، اتنا دور، اتنی سردی ہے۔ اب بتا بھی نہیں سکتا تھا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا، میں نہیں یہاں ٹھہر سکتا۔ اب دیکھ رہا ہے وہ تیر، وہ جل رہا ہے۔ اب یہ گیا، کئی مرتبہ گرا، زخمی ہوا، گھر پہنچا۔ استاد کو بھی پتا تھا کہ جب یہ منظر دیکھے گا اس کی حالت بری ہو جائے گی۔ استاد بھی پہنچے کہ اب ذکر بدل دو، اب دوسرا رحمانیت کا ذکر شروع کرو۔ ایسا نہیں کہ انسان مایوس ہو جائے، صرف عذاب عذاب نہیں ہے، خدا کی رحمت عذاب سے زیادہ ہے۔ اب بتائیے یہ منظر اگر کوئی دیکھ لے، عذاب قبر کا دیکھ لے، وہ پھر گناہ کرنے کی اس بات سوچے گا بھی نہیں، ظلم کرنے کے لیے سوچے گا بھی نہیں، چوری زنا کرنے کے لیے سوچے گا بھی نہیں۔ یہ ہم لوگ جو اندھے ہیں، ابھی برزخی آنکھ نہیں کھلی ہے، ہمیں شیطان فریب دیتا ہے گناہ کی 2-4 منٹ کی لذت کی خاطر ہم گناہ میں گر جاتے ہیں، مگر برزخی آنکھ کھل جائے پھر بندہ گناہ کر ہی نہیں سکتا۔ صلوات پڑھے محمد و آلہ۔ اب 2 باتیں اللہ نے کہا کہ زبان سے سوائے مستحب کے کوئی بات نہ کر، اور خیال کو ہمیشہ پاک رکھ۔ اچھا ایک نسخہ بھی بتا دوں خیال کو پاک رکھنے کا، یہ بھی اہل بیت کا ہے۔ ایک آیت ہے قرآن میں سخریہ ہے، 3 آیتیں، اس کو سخریہ کہتے ہیں۔ سخریہ یعنی مسخر کرنے والی آیت، اس کے بہت فوائد۔ اگر آپ یہ خود پڑھ کے دیکھیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے خدا آپ کو کیا دے گا، وہ نعمت دے گا جو آپ نے سوچی بھی نہیں ہوگی، مانگی بھی نہیں ہوگی۔ اتنا پاور ہے اس آیت میں، بہت پاورفل آیت ہے۔ سورہ اعراف کی ہے، غالباً نمبر 54، 55، 56۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام سے لے کر محسنین تک۔ جو انسان چاہتے ہیں میرا خیال پاک ہو جائے، یعنی خیال پہ کنٹرول ہو جائے کہ وسوسہ نہ آئے، اس کے لیے لازم ہے اس آیت کی تلاوت دن اور رات میں 70 ٹائمز، 70 مرتبہ کریں۔ اب دیکھیں آپ ایک چیز کے لیے پڑھ رہے ہیں لیکن ہزاروں اور سائیڈ بینیفٹس آپ کو ملیں گے۔ خیال کی طہارت کے لیے سب سے عرفاء اولیاء خدا ذکر بتاتے ہیں، یہ آیت ہے، 3 آیتیں البتہ۔
آیت سخریہ، مسخر کرنے والی آیت، اگر آپ نے اس کو پڑھ لیا یقیناً آپ خیال پہ کنٹرول کر لیں گے۔ دنیا میں 1% لوگ ہوں گے جن کا خیال پر کنٹرول ہوگا، 1% لوگ ہیں۔ خیال پہ کنٹرول کرنا آسان نہیں۔ ابھی آپ کوشش کریں، مثلا آپ بیٹھے ہوئے مجلس میں صرف آپ کہیں یا رب یا رب یا رب، صرف اللہ کی طرف توجہ۔ اب دیکھ کبھی بازار میں خیال چلا جائے گا، کبھی اسکول میں چلا جائے گا، کبھی ادھر چلا جائے گا، کبھی ادھر۔ ایک منٹ بھی خیال پر کنٹرول کرنا مشکل ہے، اور برزخی آنکھ کھولنے کے لیے یہی شرط ہے کہ خیال پہ کنٹرول ہو کہ وسوسہ نہ آنے پائے۔ صلوات پڑھی محمد والے۔ یا احمد زبان سے مستحب کے سوا بات نہ کر، اور خیال کو پاک کر۔ اور تیسری شرط، جو خود کو ہمیشہ میری دربار میں تصور کرے۔ اللہ اکبر، تیسری کیا زبردست شرط ہے، ہاں؟ خیال پاک ہو، پھر انسان خود کو ہمیشہ اللہ کی دربار میں تصور کرے۔ اگر گھر میں ہے تو اللہ کی دربار میں ہے، مسجد میں ہے تو اللہ کی دربار میں ہے، جنگل میں ہے تو اللہ کی دربار میں ہے، ہر جگہ خدا دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے الم یعلم ان اللہ یرا، اے مسلمان، اے مومن، اے مومنہ، کیا نہیں معلوم اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، جہاں بھی تو چلا جائے خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ ہاں جی، ایک استاد نے کلاس میں امتحان لینا چاہا کہ سب سے ہوشیار شاگرد کون ہے۔ کہا دیکھو بھائی یہ مرغیاں ہیں، ان مرغیوں کو وہاں ذبح کرنا ہے جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ کوئی بچہ گیا جنگل میں ذبح کر کے آیا، کوئی چھت میں، کوئی بند کمرے میں۔ ایک اسٹوڈنٹ تھا عقل مند، اس نے زندہ مرغی واپس کر دی۔ تم نے کیوں نہیں ذبح کی؟ کہ آپ کی شرط بہت مشکل تھی، آپ نے کہا مرغی کو وہاں ذبح کروں جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں بھی جا رہا تھا میرا خدا تو مجھے دیکھ رہا تھا۔ عزیزو، جہاں بھی آپ چلے جائیں خدا دیکھتا۔ یہ جو تیسری شرط ہے کتنی نورانی شرط ہے، ہاں؟ یہ بھی اگر انسان کر لے، انسان کتنا پاک ہو جائے گا، کتنا گناہوں سے دور ہو جائے گا۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچتا ہے، کہتا ہے مولا میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، بری عادتوں سے میں تھک گیا ہوں، بیزار ہو گیا، نہیں چاہتا ہوں گناہ ہو جاتا، شیطان اتنا مجھے بھٹکا، کہیں بغیر توبہ کہ میں مر نہ جاؤں، میری عاقبت خراب نہ ہو، تھک گیا ہوں گناہوں سے، عادتیں بری، کوئی ایسا نسخہ بتائے میں گناہ نہ کروں۔ امام نے کہا یہ بتا، جب تو گناہ کرتا ہے کیا سوچتا ہے، تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کیا تیرا رب تجھے نہیں دیکھ رہا ہے؟ کہ نہیں مولا میں مسلمان ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے، میرا عقیدہ ہے خدا مجھے دیکھتا ہے، جہاں بھی ہوں میں خدا دیکھ۔ امام نے کہا میرا دوسرا سوال، اگر تیرا باپ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے تو گناہ کرے گا؟ نہیں۔ اگر تیری ماں تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے گناہ کرے گا؟ نہیں مولا۔ جو تیری عزت کرتے ہیں اگر وہ تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھے گناہ کرے گا؟ مولا نہیں۔ جن کی تو عزت کرتا ہے اگر وہ تجھے دیکھ رہے ہوں گناہ کرے گا؟ کہ نہیں۔ کہ اب سوچ لیں، جو تیری عزت کرتے ہیں یا جن کی تو عزت کرتا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہے تو گناہ نہیں کرتا، جبکہ تیرا عقیدہ بھی ہے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، پھر بھی رب کی دربار میں تو گناہ کر رہا ہے، تو جب بھی تو گناہ کرتا ہے اس وقت تیرے دل میں رب کا، اللہ کا، مالک کا، خالق کا احترام ایک عام انسان کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ اگر تیرے دل میں اللہ کی رسپیکٹ، عزت، جلال ایک عام آدمی کے برابر بھی ہو تو گناہ کرنے کی جرت ہی نہیں کر سکتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، دیکھیے کتنا بڑا نسخہ ہے۔
گناہ سے بچنے کے لیے کہ اگر ہم ہمیشہ تصور کریں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے، گناہ دور کی بات ہے، حرام دور کی بات ہے، مکروہ دور کی بات ہے، جن لوگوں نے اس امام کے نسخے پر اور اس حدیث معراج پر عمل کیا، عزیزان گرامی جو چیز جائز ہے وہ بھی چھوڑ دی، جائز ہے۔ آیت اللہ العظمی آقا مقدس اردبیلی، یہ وہ ولی خدا ہیں، بزرگ عالم ہیں، کئی مرتبہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی زیارت انہیں نصیب ہوئی ہے، اور یہ وہ ہستی ہیں، دیکھیں یہی فارغ اس قدر تصور یہ کنٹینیو رہا کہ میں خدا کی دربار میں ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا۔ کہتے ہیں 40 سال کبھی بلند آواز نہیں کی، کبھی بچے کو نہیں ڈانٹا، کبھی نوکر کو نہیں ڈانٹا، کہ آواز بھی بلند ہوگی تو خدا کی دربار میں گستاخی ہوگی۔ یا اگر مجتہد آ جائے، آپ کا مرجع آ جائے، کہ آپ چیخیں گے، چلائیں گے، غصہ کریں گے؟ نہیں، احترام۔ تو جب مجتہد کا اتنا احترام ہے، نائب امام کا اتنا احترام ہے، تو امام کا کتنا احترام ہوگا؟ جب امام کا اتنا احترام تو نبی کا کتنا احترام، اور نبی کا تو پھر خدا کا کتنا احترام ہوگا۔ جب انسان کہے میں خدا کی دربار میں ہوں تو کیسے گستاخی کر سکتا ہے؟ آواز بھی بلند نہیں کی۔ آیت اللہ مقدس اردبیلی کے لیے یہ بعد میں ان کے سکرات کے وقت پتہ چلا، پہلے لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ 40 سال وہ کبھی سیدھے پاؤں کر کے بھی نہیں سوئے۔ یہ کوئی گناہ ہے؟ نہیں۔ مستحب ہے؟ نہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ تصور تھا ان کا کہ خدا کی دربار میں تو سیدھے پاؤں کروں گا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ جو سیدھے پاؤں نہیں کر سکتا وہ گناہ کہاں کر سکتا؟ کہتے ہیں اب سکرات کے وقت حکم ہے نا کہ پاؤں ہاتھ سیدھے کرو۔ اب جب اس کے پاؤں سیدھے کرنے لگے تو دیکھا شاگردوں نے کہ استاد کچھ کہہ رہا ہے۔ ولی خدا تھے، دیکھو استاد کیا کہہ رہا ہے، تو خدا سے باتیں کر رہا، اے میرے اللہ تو گواہ ہے کہ اس حدیث پہ اتنا عمل کیا کہ میں ہمیشہ خود کو تیری دربار میں سمجھتا تھا، میں نے 40 سال پاؤں سیدھے نہیں کیے کہ تیری دربار میں ہوں، لیکن اب کیونکہ حکم ہے تیرا میرے اللہ میں پاؤں سیدھے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ بن گئے ولی خدا اس نسخے پہ عمل کرنے۔ کہتے ہیں آدھی رات کو مقدس اردبیلی جب مولا علی کے روزے میں نجف میں آتے ہیں، دروازے بند ہوتے تھے، اور آ کے کہتے ہیں السلام علیک یا امیر المومنین، تو قبر سے آواز آتی تھی وعلیک السلام یا بنی، او میرے بیٹے میرا تجھ پر سلام۔ دروازے کھل جاتے تھے، مقدس اندر داخل ہو جاتے تھے، ولی خدا بن گئے۔ عزیزان گرامی وہی چیز خدا کہہ رہا ہے، اگر کوئی ہمیشہ خود کو میری دربار میں سمجھے، یہ تیسری شرط، زبان سے مستحب کے سوا بات نہ ہو، خیال پاک رہے، اور انسان خود کو میری دربار میں سمجھ۔ چوتھی چیز، اور ہمیشہ روزے سے رہے، میں ضمانت دیتا ہوں اس نے جنت کی قیمت ادا کر دی۔ صلوات پڑھ دے محمد۔ تاج فرمائی اور ہمیشہ روزے سے رہے۔ دیکھیے یہ دوسری چیز ہے، لوگوں کے لیے روزہ سخت ہے، حالانکہ روزہ کئی بیماریوں کا علاج ہے۔ یہ کینسر کا بہترین علاج روزہ ہے، یہ سائنٹیفیکل پروف ہے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں سب سے پہلے کینسر سیل مرتے ہیں۔ ہر انسان کے باڈی میں کینسر سیل موجود ہوتے ہیں، لیکن امیونٹی پاور، قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، آپ کینسر کے مریض نہیں ہوتے۔ جب امیونٹی پاور ختم ہو جائے، کمزور ہو جائے، تو یہ ڈیولپ ہوتے ہیں، کینسر ہو جاتا ہے، کبھی لیور میں کبھی ادھر۔ کینسر کا سب سے بہترین علاج فاسٹنگ ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے فاسٹنگ بھی اسی لیے اسلام نے کئی گناہوں کا کفارہ 60 روزے، یہ 60 روزے یعنی کینسر کا علاج، کنٹینیو 60 روزے رکھ کے دیکھیں جو بھی بیماری ہے ختم۔ ہمارے بھائی تھے لندن میں،
تو جناب ہمارے سالے تھے، ان کو السر تھا، تو ڈاکٹر نے کہا آپریشن ہوگا. ایک ایرانی ان کے دوست نے کہا نہیں آپریشن نہیں کرا، اسے ٹھیک ہو جاؤ. کیسے؟ کر رجب شعبان رمضان 3 مہینے روزے رکھو پھر جا کے چیک اپ کراؤ. اور وہی انہوں نے کیا جناب، 3 مہینے روزے رکھ کے جا کے چیک اپ کرا، السر کا وجود ہی نہیں تھا. روزہ کئی بیماریوں کا علاج ہے، توجہ فرمائیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں ہیں. تو یہ فرمایا ہمیشہ روزے سے رہیں. ہمیشہ روزے سے رہنے کے بہت سارے فوائد ہیں. صلوات پڑھیں محمد والے. کیا فوائد ہیں؟ اب رسول خدا اور خدا کے درمیان گفتگو ہے. خدا فرماتا ہے یا احمد کاش لوگ بھوک اور سکوت یعنی خاموشی، بھوک اور خاموش رہنے کی عظمت کو سمجھ لیں. یہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی بڑی عظمت ہے 2 چیزوں میں، بھوک میں اور خاموش رہنے. خدا درس دے رہے اخلاق کا، ہمارے نبی شاگرد ہیں. یا احمد کاش لوگ بھوک اور خاموش رہنے کی عظمت کو سمجھ لیں، اس لذت کو سمجھیں کہ کتنی بڑی لذت ہے بھوک میں اور خاموشی میں. کیونکہ ہمارے اندر صرف ایک چیز ڈیولپ ہے، ہمیں کھانے میں لذت ملتی ہے، بولنے میں لذت ملتی ہے. خدا کہہ رہا ہے کاش لوگ سمجھ لیں کہ نہ بولنے میں بھی لذت ہے، نہ کھانے میں بھی لذت ہے. صلوات پڑھ دیں محمد ایمان. رسول خدا نے فرمایا میرے اللہ بھوکے رہنے کا ثمر کیا ہے؟ اگر کوئی بندہ بھوکا رہے گا اسے کیا ملے گا؟ خدا نے کہا کاش دنیا والے بھوک اور رہنے کی لذت کو سمجھیں، عظمت کو سمجھیں. اب نبی پاک درس لے رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں او میرے اللہ بھوکے رہنے کا ثمر کیا ملے گا؟ خدا فرماتا ہے بھوکے رہنے کا ثمر میں اسے حکمت عطا کروں گا. دوسری حدیث میں ہے کہ انسان اگر بھوکا رہے اور خاموش رہے، اگر کافر بھی ہو، خدا کہتا ہے میں اسے بھی حکمت عطا کروں گا. حکمت سمجھتے ہیں؟ حدیث میں جسے حکمت مل گئی اسے سب خیر کے کام مل گئے، پوری کامیاب. حکمت، وزڈم، حکیم. جسے حکمت مل گئی، قرآن کی آیت بھی ہے کہ خیر کثیر حکمت میں ہے. خدا کہہ رہا ہے جو بھوکا رہے گا اور خاموش رہے گا میں اسے حکمت عطا کروں گا. اب دیکھیں حتیٰ کہ کافر بھی ہو. اب دیکھیں یہ بہت سارے لوگ سائنٹسٹ کیسے بنتے ہیں، تنہا لیبارٹریز میں رہتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، بھوکے رہتے ہیں، لگے رہتے ہیں آئنسٹائن کی طرح، 1000 مرتبہ فیل ہو جاتے ہیں، اللہ انہیں حکمت دیتا ہے اور لائٹ ایجاد کر لیتے ہیں. صلوات پڑھ دی محمد علیہ. سمجھے؟ یہ ہے حکمت. ہاں حکمت دوں گا میں انہیں. اللہ اکبر. جو بھوکا رہے اور خاموش رہے. اللہ اکبر. اللہ. صلوات پڑھ دی محمد. ایک نعمت تو یہ ہوگی اگر بھوکے رہیں گے، روزے سے رہیں گے اور بات نہیں کریں گے، خدا حکمت دے گا. دوسری نعمت یا احمد میں ان کی زندگی سے ساری پریشانیاں ختم کر دوں گا، ان کی زندگی کو آسان بنا دوں گا. جو اس چیز پر عمل کرے گا، ہاں بات کم کرے اور روزے سے رہے. عزیزان گرامی میں بتاؤں کہ یہ روزہ چونکہ ہمیشہ روزہ، اس کی وجہ کیا؟ اصل بات پڑھ دیں محمد والے. آیت اللہ شہید دستغیب کی کتابیں اردو میں آ چکی، انگلش میں آپ لوگ جانتے ہیں. گناہ کبیرہ بہترین کتاب ہے، ہر ایک کو پڑھنا چاہیے. قلب سلیم بہت نورانی کتاب، 25 کتابیں ہیں، اکثر اردو میں آ گئی، انگلش میں آ گئی. دیکھیں آیت اللہ دستغیب شہید، ان کے استاد تھے تبریز میں شیخ جواد، بہت بڑے عالم تھے. اور ادھر نجف میں ایک بہت بڑی ہستی تھے ولی خدا
آیت اللہ سید علی قاضی، سید قاضی آیت اللہ قاضی رحمۃ اللہ علیہ، جو بڑے بڑے اولیاء کے استاد تھے، ان کی کرامتیں مشہور ہیں. یعنی آیت اللہ خوئی اور آیت اللہ سید علی قاضی کی ملاقات ہوئی، اور سید علی قاضی حضرت عباس کے حرم میں، اور آیت اللہ بہجت نے بندوبست کرایا جن کا بھی انتقال ہو، وہ بھی ولی خدا تھے. تو حضرت آیت اللہ خوئی سے پوچھا کہ آپ نے سید علی قاضی کو کیسے پایا ہے؟ کہا وہ زمین پر ہیں، ہم آسمان، وہ آسمان پر ہیں، ہم زمین پر. کہا سید علی قاضی نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک میری پوری زندگی کے حالات مجھے بتا دی کہ آپ کا اس طرح سے انتقال ہوگا، یہ ہوگا، یہ ہوگا. اتنی بڑی ہستی تھی سید علی قاضی. علامہ طباطبائی جنہوں نے تفسیر المیزان لکھی ہے، وہ کہتے ہیں یہ تفسیر المیزان میرا کچھ بھی نہیں ہے، سید علی قاضی کے لیکچر ہیں جو میں نے جمع کی، بڑے ان کے شاگرد. تو اب جب ان کا انتقال ہونے لگا تو شاگردوں نے کہا ہم کہاں جائیں، اب یہ علم عرفان ہم کس سے لیں؟ تو کہا نجف میں کوئی نہیں. پھر کہاں جائیں؟ کہ تبریز میں جاؤ. کہاں؟ وہی شیخ جواد کی طرف نام. تو کہا ان کا استاد کون ہے؟ کہ ان کا استاد کوئی نہیں، انہوں نے خود خدا سے درس لیا. کہ یہ بھی ممکن ہے؟ کہاں ان کا کوئی استاد نہیں ہے دنیا میں، انہوں نے خود خدا سے درس لیا. کہا وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا جو ہمیشہ روزے سے رہے، اور یہی شرائط جو ابھی حدیث میں سنے، اور ہمیشہ خود کو خدا کی دربار میں سمجھے، اسے استاد کی ضرورت نہیں، خود خدا اسے حکمت دیتا. کہ انہوں نے کسی سے بھی درس نہیں لیا. اور ان کی کئی کرامات ہیں، بہت ساری کرامات ہیں. ایک جو مشہور ان کی کرامات ہے کہ کمیونسٹ ان کے پاس آیا کہ میں خدا کو نہیں مانتا مگر میری ماں مر گئی ہے. آپ سنا ہے کہ آپ اللہ والے، اگر میری ماں کو زندہ کر دے میں مسلمان ہو جاؤں گا. ایک بہت بڑی چیلنج تھی. امام حی آغا شہید اصغر کے استاد شاگردوں کے ساتھ گئے اور دروازے پہ پہنچے، دیکھا تو ملک الموت روح نکال چکا ہے. تو کہا وہیں دروازے پہ کھڑے ہو کر میں نے کہا میرے اللہ اگر یہ عورت مسلمان ہو جائے گی تو مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، جو فائدہ ہوگا تیرے دین کا ہوگا، ایک گمراہ کو سیدھا راستہ مل جائے گا، اگر تیری مصلحت ہے تو اسے زندہ کر دے. کہ میں نے صرف سورہ الحمد پڑھا اور عورت کھڑی ہو گئی اور وہ بھی بدبخت مسلمان ہو گیا. صلوات پڑھی محمد. یہ ہے حکمت. ہاں خدا حکمت دیتا ہے عزیزان گرامی، لیکن ہم حیوانوں کی طرح سارا دن کھاتے رہتے ہیں اور بولتے رہتے ہیں تو ان چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. صلوات پڑھی محمد. بارے دیگر صلوات پڑھی. اب آخری درس اسی کا، پھر کل ہوگا. یہ حدیث معراج بہت بڑی ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 10 دنوں میں اس کو ختم کریں. اب خدا فرماتا ہے یا احمد تجھے معلوم ہے کون سی چیز، کون سا عمل بندے کو میرے سب سے نزدیک بنا دیتا. رسول خدا نے فرمایا نہیں میرے اللہ، یہ کا طریقہ تاکہ ہم سیکھ جائیں. خدا فرماتا ہے جب بندہ روزے سے رہے اور سجدے میں رہے، قرآن کی آیت بھی ہے سجدے میں جاؤ اللہ کے سب سے نزدیک ہو جاؤ. ایک روزہ ایک سجدہ. جب بندہ سجدے میں رہے اس وقت سب سے زیادہ میرے نزدیک ہے. اب علم عرفان کی پہلی درس یہ ہوتی ہے کہ 20 منٹ کم سے کم ایک لمبا سجدہ ہونا چاہیے. اس سجدے کے کتنے فوائد ہیں، یہ اسٹریس ٹینشن سب ختم ہو جائے گا. تقریباً 20 سال ہو گئے. ایک مومنہ ریسرچ کر رہی تھی نیو یارک میں، ہمارے دوست مرزا کی وائف تھی، کہ یہ ٹینشن اسٹریس کو کیسے ختم کیا جائے. تو کہا ان کے پروفیسر مسلمان بھی نہیں تھے. ان کے میں نے کہ ایکسرسائز فزیوتھراپی کی ایک ایکسرسائز معلوم کر لی کہ آپ کا اسٹریس ٹینشن ختم ہو جائے گا. کہ وہ کیا؟ مسلمان نہیں تھے، اس کو پتہ بھی نہیں تھا سجدہ کیا ہے. کہ بالکل ہاتھ زمین پہ رکھے، گھٹنے رکھے اور سجدے میں چلی گئی. اور کہا اس پوزیشن میں جب بندہ جاتا ہے تو برین سیل سے ایک لیکوڈ نکلتی ہے اور وہ لیکوڈ جو ہے سبب بنتی ہے کہ انسان کا ٹینشن، اسٹریس، پریشانی سب ختم ہو جاتا ہے.
اس لیے کہ جب بھی حکم ہے کہ پریشان ہو جاؤ 2 رکعت نماز حاجات پڑھو یا نماز امام زمانہ پڑھو. نماز حاجات کیسے ہے؟ اس میں آپ 2 رکعت پڑھیں گے فجر کی طرح، پھر سجدے میں کیا کریں گے؟ 1000 مرتبہ کہنا پڑتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق کے بسم اللہ. سجدے میں 1000 مرتبہ تو 20 منٹ تو آپ کو ہو ہی جائیں گے. نماز امام زمانہ میں بھی یہ ہے کہ آپ سورہ الحمد پڑھیں گے، ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ، رکوع میں سبحان ربی العظیم و بحمدہ 7 مرتبہ، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ 7 مرتبہ. نماز ختم کری، سجدے میں جائیں گے لا الہ الا اللہ اور 1 تسبیح پڑھیں گے درود کی، یعنی سجدہ طولانی. جتنے بھی اعمال دیکھیں گے سجدہ طولانی. کہتے ہیں دن اور رات میں 24 گھنٹے میں ایک سجدہ آپ کا لمبا ہونا چاہیے، کم سے کم 20 منٹ کا. یہ مینٹلی ہیلدی بننے کا بہترین نسخہ ہے، اور اسپریچولیٹی بھی آپ کے اندر آئے گی، گناہ بھی معاف ہوں گے، اور بہترین ذکر جو ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے خدا تیری ذات سبحان ہے میں گناہ گار ہوں. ایک گناہ کو یاد کرے انسان، گریہ بھی کرے تو توبہ بھی ہو جاتی ہے. 700 یا گھڑی رکھ لیں 20 منٹ آپ سجدے میں رہیں. مینٹلی کبھی آپ کو یہ جو الزائمر ڈیزیز کی بات ہم کر رہے ہیں، الزائمر بھی نہیں ہوگی، کوئی بیماری نہیں ہوگی، کیوں جب بلاکیج ہوتا ہے تو بیماریاں ہوتی ہیں. صلوات پڑھی محمد بہترین. کیونکہ اصل مینٹل ڈیزیز کا پرابلم آج کل زیادہ ہو رہا ہے، ٹینشن اسٹریس زیادہ ہے. یہ بہترین نسخہ ہے کہ سجدے میں چلے جائیں اور طولانی سجدہ. اور خدا کہتے ہیں سب سے زیادہ بندہ میرے نزدیک ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے. اور بلکہ آج تو 2 موبائل لے کے ہم پھر رہے ہیں، اس کا بھی آپ کے برین پہ ریڈیشن کا اثر ہے. اب سائنٹیفیکل بہترین ریسرچ جو ابھی سامنے 1-2 سال ہوئے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ ریڈیشن کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے فور ہیڈ کو، پیشانی کو آپ مٹی پہ رکھ لیں، زمین پہ رکھ لیں. تو جیسے وہ ارتھ نہیں ہوتا تھا، اسی طرح سے ساری ریڈیشن خاک میں چلی جائے گی اور آپ پریشانی آپ کی ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھی محمد. اب جو لوگ ہم پہ اعتراض کرتے تھے نا یہ خاک پہ سجدہ کیوں کرتے ہیں، ان کی بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. سائنس نے ثابت کر لیا کہ ریڈیشن کو ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ سجدہ خاک پر ہو، قالین پر نہ ہو. صلوات پڑھی محمد. عزیزان گرامی، تو الحمدللہ اہل بیت کے علوم کو اور لوگوں تک پہنچائیں. جیسے وہ انگلش کے لیکچر میں ہم کہہ رہے ہیں کہ الزائمر کا ڈیزیز طب معصومین میں موجود ہے، کینسر کا علاج طب معصوم، لوگوں نے شفا پہ. اب یہ ڈائبٹیز کا علاج اس ایلوپیتھی میں نہیں ہے، طب معصومین میں موجود ہے. برین ہیمریج کا علاج، ساری بیماریوں کا علاج الحمدللہ طب معصومین میں موجود ہے. مگر اس پہ ہم بے خبر ہیں. کتنے مومن بیچارے کینسر میں مبتلا ہیں، دیگر بیماریوں میں مبتلا ہیں. اور الحمدللہ ہم لوگوں نے ہالینڈ میں جو ایلیا یونیورسٹی قائم کی، اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہی ہے کہ اس میڈیسن طب معصومین کو ہم پوری دنیا میں عام کریں، پوری دنیا میں عام کریں. یہ زندہ معجزے ہیں. آج کینسر میں ہر دن 20,000 لوگ مر رہے ہیں. اگر آپ کسی کافر کو بھی بتا دیں دیکھو ہمارے امام علی نے آج سے ہزاروں سال پہلے یہ نسخہ بتلایا تھا، لیبارٹری سے ثابت ہو گیا اور اس سے کینسر کے اتنے مریض شفا پا گئے، تو یقیناً اسے پتا چلے گا کہ مولا علی ولی خدا تھے. مومن ہو جائے گا. کتنے لوگ مومن ہو جائیں گے اور مومن ہو رہے ہیں عزیزان کرام، جنہیں شفا ملے گی وہ مومن ہو جائیں گے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ جتنے امام برگاہ دنیا میں ہیں وہ ایک ساتھ اپنی ایک لیبارٹری بھی بنا لیں، اور اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوگا لیبارٹری کا، چھوٹے ایک ٹیسٹ لیبارٹری بھی ہو، تاکہ یہ جتنے اہل بیت کے نسخے ہیں یہ امام بارگاہوں سے لوگوں کو ملیں. صلوات پڑھی محمد. ہم دیکھا جو میں انگلش لیکچر میں بتا رہا ہوں، NCBI سب سے بڑی سائٹ ہے نا سائنس کی اور یہ اپنا میڈیسنس کی، ملینز اس میں یہی ہوتا ہے. ہم یہی تجربے اپنی لیبارٹری میں کریں گے. ایک بندے کو شوگر ہے، اب امام کا نسخہ دیا، وہ ٹیسٹ کریں گے کہ 4 ہفتے 5 ہفتے میں کیا افیکٹ ہوتا ہے. ایک بندے کو کینسر ہے، یعنی امام بارگاہ ہی میں لیبارٹری ہو. اور کم سے کم دنیا میں جتنے امام بارگاہ، ہمارا خیال بھی ہے اور ہدف بھی ہے، مقصد کہ 1400 کم سے کم امام بارگاہ ہماری اس یونیورسٹی سے ایفیلیٹڈ ہو. ان کو ایفیلیشن کی سند بھی ہم دیں گے تو وہاں پر وہ کورسز بھی کرا سکتے ہیں. خود اس کا کورس ہے طب معصومین کا. آپ سب کورس کریں، آپ ہزاروں کو ٹھیک کر سکتے ہیں، ہزاروں کا علاج کر سکتے ہیں، تبلیغ کر سکتے ہیں. اس میں کوئی سائیڈ افیکٹ حرب ہے. اب جیسے میں نے بتایا آپ کو بعد رنج بوئے،
लेमन बाम एक घास, एक सलाद खाते हैं, कोई उसमें इफेक्ट नहीं, साइड इफेक्ट कोई नहीं है। सारे नुस्खे, जाफरान आम खाते हैं, उससे अल्जाइमर का इलाज साइंटिफिक साबित हो गया। सब चीज़ें इस तरह से आप खुद इलाज कर सकते हैं, इमाम बारगाह में कर सकते हैं, उसमें कोई रिस्क तो है ही नहीं। सलाद है, ये हर्बल मेडिसिन है, घास है, इस तरह की चीज़ें हैं, बिल्कुल नेचुरल चीज़ें जिससे बीमार ठीक हो जाते हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। और इसके साथ हम अपने एलिया यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन कोर्सेज भी हम शुरू कर रहे हैं। जैसे अभी क्लाउडिंग का कोर्स, क्लाउडिंग में बहुत ज़्यादा जॉब है। कनाडा अमेरिका में आराम से $80,000 लोग कमाते हैं, और जॉब भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें एक सर्वर 10 सर्वर एक सर्वर का काम देते हैं। तो पूरी दुनिया अब क्लाउडिंग में जा रही है, वो हम कोर्स करा रहे हैं। और इसी की तरह से ये जो वायरलेस फ़ोन का सिस्टम है, इसमें भी बहुत सारी जॉब है, वो भी कोर्स हम करा रहे हैं। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन IT के कर रहे हैं, जिससे अपने लोगों को जॉब भी मिलेगी, इकोनॉमिकली भी मजबूत होंगे। तो ये भी हम चाह रहे हैं जितने इमाम बारगाह हों उनको एज ए कॉलेज हम कबूल कर लेंगे, ये ऑनलाइन कोर्सेज करें। और ये हदफ है कि 1400 हमारे कॉलेज होने चाहिए इस यूनिवर्सिटी के अंडर में, पहली यूनिवर्सिटी है जो यूरोप में। तो ये घर बैठ के आप ये कोर्सेज कर सकते हैं और अपनी कौम को डेवलप करते हैं। जब तक एजुकेशन में हम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप देखिए हमारे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। एजुकेशन शहरग हयात है, शहरग हयात है। अब देखिए हमारी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं, जो दुश्मनान अहल बैत हैं, जो शैतान को मानने वाले, उनकी हज़ारों यूनिवर्सिटियाँ हैं, और अहल बैत की मानने वालों की मसलन ये एक यूरोप में यूनिवर्सिटी है। ऐसी 10-12 यूनिवर्सिटी होनी चाहिए हर इमाम के नाम पर। तो अब इस यूनिवर्सिटी के साथ हम चाह रहे हैं कि जितने इमाम बारगाह हैं जिनके अंदर फैसिलिटीज़ है इंटरनेट की, तो वो एज ए कॉलेज हो सकते हैं और ये सारे कोर्सेज कर सकते हैं। और इधर से तिब्बे मासूमीन के लिए रिसर्च में भी वो रिसर्च सेंटर बन सकते हैं। तो पूरी दुनिया में अहल बैत के तिब से फ़ायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 यूनिवर्सिटियाँ जो है इस वक्त तिब्बे मासूमीन पे रिसर्च कर रही हैं, जिनसे हमारा कनेक्शन भी है और एफिलिएशन भी हो सकती है। सलवात पढ़ी मोहम्मद वाले। और आप भी इस यूनिवर्सिटी में मेंबर भी बन सकते हैं। सब मिल गए या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार, या गफ्फार। खुदा तू गफ्फार है, तू बख्शने वाला, तू माफ करने वाला। मेरे अल्लाह, तूने बड़े बड़े गुनहगारों को माफ कर दिया। हम भी आज तेरे दर पे आए हैं कि मौला हुसैन के सदके में हमें भी माफ कर। मेरे अल्लाह, तुझे वास्ता उस लहज़े का जब मौला हुसैन घोड़े से उतर के दो कटे हुए बाजू उठा, बाजुओं को चूम के फरमा, अब्बास मेरी कमर टूट गई। आया अब्बास मेरी कमर, ओ मेरे अल्लाह, मेरे गुनाहगार हाथों को न देख, तुझे अब्बास के कटे हुए बाजों का वास्ता। ओ मेरे अल्लाह, इन रातों में हम सब पे रहम कर दे, हम सब के गुनाह माफ कर दे। सब मिलके अल्लाह के प्यारे नाम में हदीस में सजदे में जाकर अगर कोई 7 मरतबा कहे या अरहमर राहिमीन,
تو اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. ہاں سجدے میں آ کے اگر کوئی کہے صاحب یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے مجھ پہ رحم فرما، سب مل کے یا مولا حسین نبی کربلا کے راستے میں خیمہ لگا ہوا، مولا نے دیکھا 2-3 سوار ہیں جو کوفے سے آ رہے ہیں. مولا نے اس طرح سے دیکھا کہ کوفے کا حال معلوم کریں کہ میرے مسلم کا کیا حال، مگر دنیا نے اپنے منہ پہ گھوڑے سواروں نے جب دیکھا مولا حسین اس طرح دیکھ رہے شاید ہمیں بلانا نہیں، وہ ڈر کے مارے راستہ بدل دیتے. اس کا نام بے وفا. اصحاب امام حسین سمجھ گئے کہ مولا حسین ان سے کوفے کا حال معلوم کرنا چاہتا. ایک صحابی ان دونوں کے پیچھے گیا، کوفے کے حالات معلوم کر کے کیا کہ مولا میں کوفے کے حالات معلوم کر کے آیا ہوں، اگر مناسب ہو تو خیمے کے پیچھے چلے، لیکن میں آپ کو کوفے کے حالات بتا. خبر اچھی نہیں تھی، شاید سب کے سامنے بس. مولا حسین کہنے لگے بھائی میں کسی سے کچھ چھپانا نہیں چاہتا، جو مصیبت کی خبر سنانی ہے وہ سب کے سامنے سنا. میں حسین کی چیزیں چھپانا نہیں چاہتا. یہ رو کے کہنے لگا مولا ان دونوں نے خبر دی جب ہم نے کوفہ چھوڑا تھا، اس وقت کوفے میں مسلم کی لاش کے پاؤں میں رسی ڈال کے ظالم لاش کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے. مسلم غربت میں مار. اللہ اللہ اکبر. امام فرماتے ہیں کہ جو مسلم کی غربت پہ رو کے دعا مانگے گا اس کی ضرورت نہیں ہوگی. ایسا انتہائی بات مسلم کے لیے، جو مسلم کے غم میں پڑے پھر دعا مانگے اس کی ضرورت ہوگی. وجہ ہے ابھی معلوم ہو. اجازت دے مولا حسین کی خدمت میں چند جملے عرض کریں. مولا حسین آپ بھی غریب ہیں، مسلم بھی غریب، مگر ایک فرق، جو فرق سنیں گے تو آپ بھی روئیں. مولا حسین آپ بھی مظلوم ہیں، مسلم بھی مظلوم. آپ بھی غریب ہیں، مسلم بھی غریب ہیں، مگر آپ کی لاش پہ بہنے زینب و کلثوم نے گریہ کیا، سکینہ نے بابا
مسلم کی غربت پہ روئے اور پھر دعا مانگے، خدا اس کی دعا قبول کر۔ اللہ عزیزوں، اس کے بعد مولا ابھی سفر میں ہے، عید ضحیٰ کا دن آیا، مولا بیٹھے ہیں، سکینہ گود میں ہے۔ اتنے میں دیکھا مسلم کی یتیم بچیاں، مولا حسین نے کہا سکینہ جلدی گود خالی کر دو، جلدی سے سکینہ کو اٹھایا، یتیم بچیوں کو گود میں بٹھایا، کبھی سر کے بوسے دینے لگے، کبھی ہاتھ چومنے لگے، بچیاں کہنے لگی ماموں جان آپ تو ایسے پیار کر رہے ہیں جیسے کوئی یتیم ہو۔ اس لیے یتیموں سے پیار کر مولا نے عیدی دی، کعبہ کے پاس چلے جاؤ۔ یہ منظر سکینہ دیکھ رہی تھی، جب بچیاں چلی گئی، سکینہ نے کہا بابا آپ مجھ سے ناراض تو نہیں ہے، کبھی اس طرح سے مجھے گود سے نہیں ہٹایا، کبھی اس طرح سے مجھے خود سے دور نہیں کیا، بابا مجھ سے کیا خطا ہو گئی؟ حسین فرمانے لگے کوئی خطا نہیں، سکینہ یہ دونوں بچیاں یتیم ہو گئی ہیں، اسلام کا حکم ہے یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار نہ کیا کرو، اور یتیم کا دل دکھتا ہے کاش میرا بھی بابا ہو۔ سکینہ یہ بچیاں یتیم ہو گئی، جس کا باپ مر جائے وہ بچی یتیم ہو جاتی، اسے پیار کیا جاتا ہے، اسے تحفہ۔ عزیزو سکینہ یہی مطلب یتیمی کا سمجھی، جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ پیار سے ہاتھ پھیرا جاتا، اسے تحفہ دیا جاتا۔ جب کربلا میں عصر کے وقت